بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلسلہ دروس فضائل قرآن میں آج ہم سورہ مبارکہ یاسین کی فضیلت کے حوالے سے چند روایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ مبارکہ یاسین ہے۔ ناظرین کرام، سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت جہاں اخروی زندگی میں بہت سارے اس کے فوائد ہیں، جہاں نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، وہاں اس کی تلاوت کے مادی دنیا میں بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غروب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو سارا دن محفوظ رہے گا اور رزق اور روزی سے بھرا رہے گا، اور جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کے اوپر 1000 فرشتوں کو مامور کرتا ہے جو اس سے شیطان مردود اور ہر قسم کی آفت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان پہنچ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس دن اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون لوگ ہیں ان پر سے عذاب اٹھ جائے گا۔ ممکن ہے اگر اس قبرستان میں کوئی عذاب میں مبتلا ہو تو اس سورہ یاسین کی تلاوت کے طفیل اس پر سے عذاب جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ اس قاری قرآن کو کیا ثواب ملے گا؟ اس تلاوت قرآن کرنے والے کو، سورہ یاسین پڑھنے والے کو کیا ثواب ملے گا؟ حدیث کہتی ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا تو اس زمین میں، اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں ان کی تعداد کے برابر اس قاری قرآن کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ تفسیر مجموع البیان کے اندر ایک روایت موجود ہے ابی ابن کعب سے، جو شخص رضائے الہی کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور 12 ختم قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، عام طور پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ان روایات کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ جن میں فضائل تلاوت قرآن بیان ہوئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے ثواب کے حقدار بن چکے ہیں، لیکن جو فضیلت، جو ثواب قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل بیان ہوئے ہیں روایات کے اندر، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان تلاوت قرآن سے مانوس ہو اور قرآن مجید کے اندر جو اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں، جو باتیں اللہ ہم سے کرنا چاہتا ہے، انسان ان باتوں سے آگاہ ہو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے اس کی زندگی میں بھی اس سے فائدہ ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوگا اور ثواب کا حقدار بھی ٹھہرے گا۔ لیکن ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ سیدھی عبارت پڑھ کے، عربی پڑھ کے جو ہم سے اللہ کہنا چاہتا ہے اسے ہم نہیں سمجھتے، ہمیں ترجمے کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، صرف عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا ہمیں آتا ہے، باقی ترجمے کے اندر کیا کچھ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اس سے اگر ہم واقف نہیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی فضیلت ہوگی، اگر ہے بھی تو اس کی بہت کم فضیلت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کا ثواب تب ہے کہ جب انسان اس
قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرے اور کم سے کم ترجمے کو پڑھے، اور انسان جو ہے وہ اس ترجمے کے اندر جو کچھ اللہ کہنا چاہتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اس مادی دنیا کے اندر بھی اور حیات اخروی میں بھی کامیابی اور کامرانی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔